بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں ان پر رات کے وقت بارشیں برساؤں اور دن کے وقت سورج طلوع کروں اور انہیں گرج کی آواز نہ سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا، نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو گناہوں سے پاک ہو کر اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کے قابل تو دو ہی آدمی ہیں، ایک آدمی وہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کی تلاوت رات دن کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے دن رات خرچ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں بلند کر لو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ اور ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا کہ اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنا قدم پاؤں اس کے قدم سے ملا دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جبکہ وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ اب جو کوئی تم میں سے اپنی چمک دمک بڑھانا چاہتا ہے تو اسے بڑھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں ایک گھر رات کے وقت اہل خانہ سمیت جل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ تمہاری دشمن ہے، اس لیے جب سونے لگو تو اسے بچا دیا کرو۔ کر بھلا ہو بھلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں ایک شخص کو خوشی سے لوٹ پوٹ ہوتے نعمتوں کے ساتھ مزے لوٹتے دیکھا کیونکہ اس نے راستے کے درمیان سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جس سے لوگوں کو اذیت پہنچتی تھی۔ پیارے بہن بھائیو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔